السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، قیامت کے آنے سے پہلے پہلے، حق کے غلبے سے پہلے پہلے، یا یوں کہیے کہ اسلام کے غلبے سے پہلے پہلے اس امت پر کیا کیا حالات آئیں گے، کیا کیا آزمائشیں آئیں گی، اور وہ کیا پروسیس ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب اسلام کو غالب کرنا چاہے گا پوری دنیا کے اوپر، جب حق غالب ہو جائے گا، اس سے پہلے پہلے اللہ کیا پروسیس کرے گا، کس طریقے سے چھٹائی ہوگی۔ کیا وہ وقت آ گیا ہے کہ ایمان والے الگ ہو جائیں گے اور منافق الگ ہو جائیں گے؟ صرف اپنے 4 منٹ نکال کر اس بیان کو مکمل سنیے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ یہ قیامت سے پہلے بلکہ اسلام کے غلبے سے پہلے، حق کے غلبے سے پہلے، میں یہ بات پچھلے 2-3 سال سے کہہ رہا ہوں، حق کے غلبے سے پہلے اللہ کی طرف سے ایک پروسیس شروع کیا جاتا ہے کہ تمام وہ لوگ جو اندر سے مومن نہیں ہیں، وہ چاہے ٹوپی کرتا کچھ بھی پہنتے ہوں، اندر سے مومن نہیں ہیں، یقین اللہ کی ذات پر، قرآن کی حقانیت پر، اسلام کی صداقت پر، محمد الرسول اللہ کی محبت ان کے دلوں میں نہیں اتری ہے، اللہ ایسے تمام لوگوں کو، چاہے وہ کئی ارب کی تعداد میں ہوں، مسلمانوں کے اندر سے نکال کر مرتد بنا کر الگ کر دیں گے۔ یہ ہمیشہ ہوا ہے، پہلے بھی ہوا ہے، اور یہ پروسیس شروع ہو چکا ہے۔ یہی ڈرنے کی بات ہے، بالکل قسم کھا کے کہتا ہوں، سینکڑوں آیتوں کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، اللہ کان پکڑ کے نکال دیں گے اس شخص کو جو اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ ہوگا، آخر میں تھوڑے سے لوگ پکے اہل ایمان رہیں گے، ان کے ذریعے سے اسلام کا جھنڈا لہرائے، ان کے ذریعے سے حق کا غلبہ ہوگا۔ یہ سب حدیثوں میں آیا ہے، یہ سب قرآن مجید کی 20 آیتوں میں ہے۔ یمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض فیرکمہ جمیعا، کہیں فرمایا ولیمحص اللہ الذین آمنوا ویمحق الکافرین۔ سچائی کا عمل شروع ہو چکا ہے، بہت تیز رفتاری سے شروع ہو چکا ہے۔ خدا جانے میرے گھر کا کون سا فرد کب مرتد ہو جائے، آپ کے گھر کا کون سا فرد کب مرتد ہو جائے، 3 حج کرنے والا انسان کب مرتد ہو جائے۔ ابھی کل مجھے کسی نے ویڈیو میسج بھیجا ہے، ایک حافظ قرآن کی بیٹی مرتد ہو گئی، اتراکھنڈ سے میرے پاس میسج آیا کہ خود ایک وہ لڑکی جو خود حافظ قرآن تھی وہ مرتد ہو گئی، کچھ خبر نہیں۔ عجیب غریب قسم کی غفلت ہے ہم پر، خدا جانے کون سا نشہ پہ آیا۔ ابھی 2 روپے کھو جائیں تو نیند اڑ جاتی، ابھی کوئی سودا مہنگا مل جائے 5 روپے تو حالت خراب ہو جاتی، کھانا نہیں کھایا جاتا، اور ایمان چھن رہا ہے، ڈاکے پڑ رہے ہیں ایمان پر۔ کیا منہ دکھائیں گے محمد رسول اللہ کو قیامت میں؟ کیا ہوگا جس دن کی میزان لگے گی، اعمال تولے جائیں گے، جس دن حقیقت باہر آئے گی، اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت یہ ہوگا کہ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، پکڑو اس کو، جکڑ لو اس کو، زنجیروں میں جکڑ کر جہنم میں پھینک دو اس کو۔ وہ کہے گا میرا نام تو زین العابدین تھا، میرا نام تو محمد سجاد تھا، نام سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق، کیسے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو صحیح راستہ دکھائے گا جن کا جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، وشہدوا ان الرسول حق، اور انہوں نے گواہی دی تھی کہ محمد رسول اللہ نبی برحق ہیں، اور وجاءتہم البینات، اور ان تک خدا کی واضح رہنمائیاں اور نشانیاں بھی آئی تھیں، کیسے ان کو ہدایت دے گا؟ اس لیے کہ اللہ کا قانون کیا ہے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کبھی ہدایت نہیں دے۔ اللہ تعالیٰ نے ہوش کے ناخن لینے کی توفیق دے۔ اس ارتداد کا راستہ ہمارے اسکولوں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں سے کھلا ہے، یا آپ کو چاہے جتنی بری لگے بات۔ میں وہ مولوی نہیں ہوں جو اپنے گاؤں سے نہیں نکلا، میں نے آکسفورڈ میں تقریریں کی، کیمبرج میں تقریریں کی، میں نے اسٹینفورڈ یونیورسٹی جو امریکہ کا سب سے بڑا یونیورسٹی ہے اس میں 7 لیکچرز میرے ہوئے، میں نے اقوام متحدہ میں خطاب کیا ہے۔ میں اس طرح کا مولوی نہیں ہوں جس طرح کا آپ سمجھتے ہیں، اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں اگر آپ نے اپنے بچیوں کی اور بچوں کی تعلیم اور تربیت صحیح اداروں میں نہ کی، اور ان کے ایمان کی فکر نہ کی، اور ان کی نگرانی نہ کی، تو آپ کے گھروں میں خدا جانے کیا کیا ہونے والا ہے۔ میں نے آج اپنی ذمہ داری اس مسجد کے اعتبار سے
بالکل ادا کر دی. اب میں آپ سب کو، آپ کی نسلوں کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں.